کے ڈاکٹر کو بات نے قبر کو پیغام بھیجا ہے تقریر کا طرف زیادہ ہوتا ہے تقریر تو صرف ناچ کھانے ہوگی. جی سر جی سر آج کی بات ہے بہت ہی صحیح. لگی بار اپنی کٹی جی جی چلو شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بشارات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا. غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا. پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا. ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. ہم کار دیے سنسار دیے کم کار دیے سنسار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے. جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے. ہاں بخشش وچ میرے دیدار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے تو جگ دے مختار دیے. ہاں تو جگ دے مختار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے. حشر منکرا ویکھ
کلیا پہ حشر منکرا بے کلیا پہ حشر منکرا بے کلیا پہ خلقت نال پکار دیے گا خلقت نال پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلا عاجز کہنا میں نے کلا عاجز کہنا میں نے کلا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے اے باوالیا گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے تیرے اتو شروع ہوئی تیرے اتے مکریے پڑھ لیا تو گیا اے باوالیا گل تیرے اتے مکریے نبیاں بھی آنا تے ولیاں بھی آنا نیکوکار آنا تے آسیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ہوئے اتے ٹکڑی اے باوالیا گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے تیرے باجو آقا ساڈا کوئی سہارا نہیں آپ نے کہا بلا یار کرم تیرے دے باجو اور کوئی چارہ نہیں کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا گل ساڈی بڑھنی اے باوالیا گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے حشر چا کری سراں تے سونیا دکھیاں غریباں دیا کوئی سہاریا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں پوچھنی اے باوالیا گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے اکو تانگ مدینے
دے کوئی زور نہیں ایکو تاگ مدینے نو جان دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں میرا دل اس دل وچوں زیادہ شوق نہیں پر کی کریے بے صبری دا اس دل وچوں زیادہ شوق نہیں دنیا سہارے بھی میرا دے سونے آواز تیرے کوئی بھی سہارا ہور نہیں سادہ دے سونے آواز تیرے کوئی بھی سہارا ہور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو آقا منانے دا ڈھنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو آقا منانے دا ڈھنگ بھی نہیں پھر بھی میرے آقا میں تو ہرگز بھی دور نہیں پھر بھی میرے مالک میں تو ہرگز بھی دور نہیں تیرے حسن تیرے نام دے چرچے فرشاں دے تیرے حسن دے تذکرے عرشاں دے تیرے نام دے چرچے فرشاں دے کوئی تھا نہیں ایسی جس تھاں تیرے عشق دا سونیا شور نہیں کوئی تھا نہیں ایسی جس تھاں تیرے عشق دا سونیا شور نہیں تیری قبر تے آکے اے حافظ لکھ لوگ تیری قبر تے آکے اے حافظ لکھ لوگ دیوے
روشن ہونی گول نہیں ہن سونیا تیری مرضی میرا دے کوئی زور نہیں کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب مصیبت ڈالا نہیں ہے کب کرے دھوپ میں مصطفیٰ نے کب کرے دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ دیکھ لے سورہ طائف زمانہ دیکھ لے سورہ طائف زمانہ پتھر کاٹے ہوئے بھی لب پر پتھر کاٹے ہوئے بھی لب پر کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے پتھر کاٹے ہوئے بھی لب پر پتھر کاٹے ہوئے بھی لب پر کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے ہر جگہ ہے عاقبت خدا کی وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی سارے عالم ہے جشن کرم میں سارے عالم ہے جشن کرم میں کس جگہ کملی والا نہیں ہے سارے عالم ہے جشن کرم میں سارے عالم ہے جشن کرم میں اس جگہ کملی والا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے لاج رنگ کی گئی ہر صدا کی دل نوازی ہوئی بے نوا کی دل نوازی ہوئی بے نوا کی ہے سکی تیرا دربار ایسا ہے سکی تیرا دربار ایسا کسی بھی سائے کو ڈالا نہیں ہے سکی تیرا دربار ایسا ہے سکی تیرا دربار ایسا کسی بھی سائے کو ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے بے
آپ نے راستہ دے دیا ہے، آپ نے راستہ دے دیا ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ہے یہ کتنی حقیقت دیکھو پت پر ہے رحم یا سان، دیکھو پت پر ہے رحم یا سان، ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے، کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے، کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، یہ کتنی حقیقت درخشاں، دیکھو بد پر ہے رحم یا سان، دیکھو بد پر ہے رحم یا سان، ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے، کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، ہر ایک کو میرے نبی ہے، یہ کتنی حقیقت درخشاں، دیکھو بد پر ہے رحم یا سان، دیکھو بد پر ہے رحم یا سان، ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے، کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک تو میرے نبی نے، کیا یہ کتنی حقیقت درخشاں، نیکو بد پر ہے رحم یا سان، نیکو بد پر ہے رحم یا سان، نیکو بد پر ہے رحم یا سان، ہر ایک کو میرے نبی نے، کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے، جی
کی ہے نجات ذکر سے جینے کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ ہو تیرا حال ہے حضرت عبداللہ ہو تیرا حال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوا رتبہ تیرا سیدنا بنا رتبہ تیرا سیدنا بنا نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ اپنے محتاج صاحب پہ میرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائی بابا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی ہونے گا عطا سیدہ آمنہ ہونے گا عطا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ صدیق جسم کے صدیق جس روح کے دے اے او یار مصطفیٰ اے جس نے کا سب تو تیرے اقرار مصطفیٰ پوچھا سی انہوں دسو پسند کی پوچھا سی انہوں دسو پسند کی فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ یا میرا میری راج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا محمل کے آج بیٹھی رہنا محمل کے اے قلب کے نگالی جانا یا شاہ جینا لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ جو صدقہ میرا پاک نبی دا حسن حسین کے مولا علی دا تو دوتا پتا سکیانا میرا دوتا پتا سکیانا لج پالی ہے تیرا گھرانا میرا دوتا پتا سکیانا تو دوتا پتا سکیانا لج پالی ہے تیرا گھرانا یا شاہ جینا تاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ دیکھو سائے بابا دائے بیڑا بریا دیکھو سائے بابا دائے بیڑا بریا جیڑا جیتے آیا وہ دریا جی مس جیڑا جیتے آیا وہ دریا چکر منگتے نہ کام بڑھیا چکر منگتے نہ کام بڑھیا وہ جن سچے دل نال
پیر منیا بس جن سچے دل نال پیر منیا جن سچے دل نال پلا پڑیا جن سچے دل نال پلا پڑیا مشکل ہے کہہ رہے جناب دی نظر عنایت نال ہی ہونی شروع کر نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک میرے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے اسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے ملے جو اذن سنا کا تو لفظ ملتے ہیں اگر ہو آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد معزز حاضرین مسئلہ ختم نبوت اتنا حساس اور اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے بے ایمان نہیں ہوتا اسی طرح حج ہے زکوٰۃ ہے عمرہ ادا نہیں کرتا روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے بے ایمان نہیں ہوتا لیکن ختم نبوت اتنا حساس اور نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا ہی کہہ دے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے تو وہ اسی لمحے کافر ہو جاتا ہے بے ایمان ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کانا محمد ابا حدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری رسول ہیں پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اور یہ نبی تمام لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں پھر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ختم نبوت کو کیسے بچایا آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا پھر آپ نے فرمایا میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر اگر کوئی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہارون سے ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا پھر آپ نے ایک مثال سے اپنی ختم نبوت کو واضح فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی خوبصورت عمارت بنائی جائے اس میں نقش و نگار کیا جائے پھر اس میں ایک اینٹ کی کمی چھوڑ دی جائے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو اس میں ایک اینٹ کی کمی کو چھوڑ دیا اور وہ اینٹ میرے آنے سے پوری ہو گئی اب اور کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں تو قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا پھر صحابہ کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
پھر جب نبی کریم کے دور میں ظاہری زمانہ حیات میں مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا نبی میں، یا پھر آپ کے نعوذ باللہ وصال شریف کے بعد نبی مجھے تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس خط کا جواب دینا ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کا جواب لکھا۔ اس خط کی پہلی لائن پہ لکھا مسلمہ کذاب، پھر آگے لکھا زمین اللہ کی ہے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ خط کون اس مسلمہ کذاب کے پاس لے کے جائے گا؟ تمام صحابہ موجود تھے۔ ادھر ایک بوڑھے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، یہ ڈیوٹی میری لگائیے، میں اس قذاب کے پاس یہ خط لے کے جاؤں گا۔ آپ نے اپنا نیزہ عطا کیا اور اپنا گھوڑا عطا فرمایا اور تھپکی دی، فرمایا اس قذاب کے دربار میں ذرا ڈٹ کے جانا۔ تو وہ بوڑھے صحابی تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھپکی دی تو وہ ایسے چلا جیسے فوج کا جرنیل چلتا ہے۔ تو اس کے پاس گئے تو جا کے نیزہ زمین میں گاڑ دیا۔ تو وہ مسلمہ کذاب پوچھتا ہے کہ کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم اللہ کے سچے رسول کے سچے غلام ہیں، ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ پوچھتا ہے کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تمہارے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ تو اس وقت بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو خط ہوتا ہے وہ درباری کو دیا جاتا ہے، وہ سب کے سامنے پڑھتا ہے۔ وہ خط اپنے درباری کو دیتا ہے تو وہ پڑھتا ہے، پہلی لائن پہ لکھا ہوتا ہے مسلمہ کذاب۔ وہ بڑا غصے میں آ جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، کہ تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نبی جسے کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے۔ کہا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے سپاہی میرے ایک اشارے پر تیری گردن اڑا دیں گے۔ آپ نے فرمایا جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے 12 بچے ہیں جن میں سے کچھ دودھ پیتے بھی ہیں، میں نے ان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا تھا، تو تیرے سپاہیوں کی طرف کیا دیکھا؟ تو اس کے سپاہیوں نے ان کی ایک گردن کو ایک بازو کاٹ دی، کہا اپنا بیان بدل لو۔ پھر دوسری بازو کاٹ دی، پھر کہتا ہے اپنا بیان بدل لو۔ آپ نے فرمایا وہ ہمیں ڈراتا ہے، ہم صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بستر پر موت نہ دینا، میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا۔ پھر وہ اس نے آپ کی گردن کاٹ دی۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے شہید کو، میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی جنت کے تمام دروازے حبیب بن زید کے لیے کھول دیے۔ ساتھ ہی ختم نبوت کا دفاع کرنے والوں کا اجر بھی حضور نبی کریم نے بتا دیا۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو اجماع بالسیف کرنے کا حکم دیا۔ تو تمام صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کی آواز پر لبیک کہا، اور کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ سب نے تلوار کے ساتھ ختم نبوت کا پہرا دیا اور مسلمہ کذاب کا خاتمہ کرنے کے لیے جہاد کیا۔ تو بلکہ آپ نے فرمایا کہ بدر و حنین میں شرکت کرنے والے بھی آ جائیں، بچے بھی آ جائیں، بوڑھے بھی آ جائیں، آج کوئی بھی گھر پر نہ رہے، کیونکہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ ختم نبوت کی
اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں 74 جنگیں لڑی گئیں، جن میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جنگ یمامہ جو کہ خصوص بالخصوص ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی گئیں، اس میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 1200۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں 370 سے زائد حافظ کرام تھے۔ پھر اسی طرح یمن میں اسود انصا کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ وہاں ایک تابعی رسول تھے ابو مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اسود انصا کذاب کے سپاہیوں نے آپ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کذاب کے پاس لے گئے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ تو گواہی دے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو آپ نے فرمایا مجھے سنا ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے فرمایا میں نے سنا نہیں۔ 3 بار وہ یہ کہتا ہے، آپ نے 3 بار جی فرمایا کہ میں نے سنا ہی نہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ تو گواہی دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو وہ آگے بولا ہو گیا، کہتا ہے کہ میری بات تجھے سنتا نہیں ہے اور اپنے نبی کی باری تجھے سنتا ہے، بولتا بھی ہے۔ تو کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے، کہتا ہے اسے آگ جلاؤ، اسے آگ میں پھینک دو۔ وہ آگ جلاتے ہیں، اس کے سپاہی آپ کو آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو ابو مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہاں لے کے جا رہے ہو، کیا کرنے لگے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں چھوڑو مجھے، میں خود ہی آگ میں چلا جاتا ہوں۔ وہ آپ 2 سے 2.5 گھنٹے آگ میں تشریف فرما رہے، لیکن آپ کو آگ نے نہیں جلایا۔ یہ ختم نبوت کو بچانے والوں کی شان ہے کہ جو ختم نبوت کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں، انہیں نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ دوزخ کی آگ جلا سکتی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آگ نے نہیں جلایا، ان کو آگ نے کیا جلانا تھا، ان کے بدن مبارک پہ جو کپڑے تھے ان کو نہیں جلا سکی۔ تو کہتے ہیں اب ہماری چوری نہ پکڑی جائے، ایسا کرو ان کو ملک بدر کر دو، ان کو ملک سے نکال دو۔ آپ کو ملک سے نکال دیا، آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مل گئے راستے میں۔ تو آپ نے اپنی نور بصیرت سے پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو ختم نبوت کو بچا کر آئی ہے۔ آپ نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، ان کو گلے لگایا، پھر فرمایا اور میں تمہیں اس ہستی کے دربار میں لے کے چلتا ہوں جس کا نبیوں کے بعد مقام ہے۔ وہ آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق نے آپ کو اپنے درمیان میں بٹھا لیا۔ تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ حضرت ابو مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، بڑی عزت افزائی کی، لیکن میری بھی ایک عرض ہے کہ میں آج آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں سے کہہ سکوں کہ میں نے حضور کے یار غار سے دعا کروائی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ نہیں، آج ہم تیرے لیے دعا نہیں کریں گے بلکہ تو آج ہمارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ تم ختم نبوت کو بچا کر آئے ہو۔ یہ شان ہے ختم نبوت کو بچانے والوں کی۔ پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کی کہ حضرت صاحب کسی بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، کیا میں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے کوئی دلیل طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا جھوٹا، وہ تو کافر ہے ہی ہے، لیکن جو کوئی بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے دلیل طلب نہیں کرنی۔ تو جب قادیان کے کانے نے
नबूवत का दावा किया तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आके उसके साथ मुनाजरा किया। तो उन्होंने चार शराइत फरमाई। पहली थी कि जो दरियाए रावी है वो मीनार पाकिस्तान के पास से गुजरे। फिर था कि एक लड़की हो जिसकी शादी ना हुई हो वो फौरी तौर पर बच्चा पैदा करे। फिर था कि मैं भी कलम रखता हूँ तू भी कलम रख, जिसका कलम खुद ब खुद चल गया वो सच्चा। फिर था या शेर बन के तू मुझे खा जा या शेर बन के मैं तुझे खा जाता हूँ। तो वो काना भाग गया इस वजह से, क्योंकि लेकिन पीरो मुर्शद की अता से, उनकी निगाह करम से हमारे एक पीर भाई हैं, साहब नज़र हैं। तो आपने उनको हुक्म दिया कि आपने पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से ये जाके सवाल पूछना है कि जब इमाम आज़म का फतवा मौजूद है कि किसी ने दलील तलब नहीं करनी, तो आपने उस काने से दलीलें क्यों तलब की? तो आपने फरमाया कि मुझे पता है, बिल्कुल पता है कि दलील तलब नहीं करनी, लेकिन मैंने उस वक़्त जो भी किया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से किया। आपने मुझे हुक्म फरमाया था, अगर मैं ऐसा ना करता उस वक़्त बहुत सारे लोगों का ईमान तबाह हो जाना था। उम्मत मुसलमान बड़ी भोली है, ये लोगों के नाटकों में आ जाती है, बातों में आ जाती है, इसलिए उसको सीधा करने का मुझे सरकार ने हुक्म दिया था और उनको फतह भी हो जानी थी। लेकिन अब हमारे लिए जो है कि हमने कोई भी नबूवत का दावा करे तो हमने उससे कोई दलील तलब नहीं करनी, बल्कि उसे कहना है जा दफा हो जा। अगर हो सके तो अल्लाह तौफीक दे तो उसका सारी कलम कर दे उस तो अब हमारे जिम्मे क्या है? पाकिस्तान में मसला है क्या? पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है, अमेरिका बरतानिया उनसे दो शराइत मनवाता है कि एक तो कादियानियों को मुसलमान करार देना होता है, दूसरा इस मुल्क से गंदम खत्म करनी होती है। क्योंकि 50 ममालिक हैं इस दुनिया में मुस्लिम, तो उनमें सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तान है जिसमें कादियानियों को काफिर करार दिया गया है। तो पिछली हुकूमत नवाज शरीफ की थी, उसने 70 सफ़े खत्म नबूवत के खिलाफ लिख दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो कहते हैं कि टाइपिंग की गलती होगी, प्रिंटिंग की गलती होगी। 70 सफ़ों में तुम्हें पता ही नहीं चला कि क्या लिख रहे हो। तो 70 सफ़ों में इन्हें पता नहीं चला कि क्या लिख रहे हैं। फिर और ये जो इमरान खान की हुकूमत है, तो कभी कहता है, नवाज शरीफ कहता है कि कादियानी हमारे भाई हैं। अगर कादियानी तेरे भाई हैं तो जिन्होंने जंगे यमामा फरमाई, 1200 सहाबा कराम शहीद हुए, वो तेरे क्या हुए? फिर वो तो तेरे दुश्मन ही हुए फिर। और ये इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, ये भी इसी एजेंडे पे काम कर रहा था। लेकिन बहरहाल एक नेकी इसके पल्ले में है कि इसने तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह को बहाल किया है। इस वजह से इसकी निजात भी हो जाएगी पीर मुर्शिद की नजर करम से। तो इसी वजह से इसको फिर हुकूमत इसकी गिरा दी गई है। और अब जो हमारे ज़िम्मे है, हमने क्या करना है? हमने वोट तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह को देना है, क्योंकि ये वाहिद वो जमात है जो ख़त्म नबूवत पर पहरा दे रही है। बाकी तमाम लोग इसके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। इसलिए अब हमें वोट तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह को देनी है। की मोहम्मद से, इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। इतनी सी तो वफा हजूर से कर लें कि कम अज़ कम एक वोट, हमारी वोट की भी क्या हैसियत है? हजूर के लिए तो जान भी दे दें तो भी कोई बात नहीं। ये तो उस बंदे की खुशकिस्मती है कि हजूर उसको चुन लें, तो उसकी जान कबूल फरमा लें। बाकी नहीं गलती की बात।
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے صدقہ صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اکثر آپ کا چہرہ انور ہے میرے بندہ پر صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی ذلک مغرق خذ ذی سیلنا اشکالنا قوت عشق سے پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتنے ذکر تو پہلے من نہ جائیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے مولا نبی پاک نے اس نے محمد کا واسطہ یہ حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر و مرشد کو صحت پانی لمبی عمر عطا فرما اللہ نالان پاک کے صدقے سلسلے دے ہر بندے دی نیک ارجن پورے فرما تے ویکھن تو پہلے من نہ جائیے یا رسول اللہ مولا بھیج نبی پاک کے درود جتنا تیرے نزدیک ادنا کا شمار اتنے درختوں کے پتے پانی کے قطرے ریتا کے ذرے نے اتنی تیری رحمت ہے اتنا تیرا فضل ہے مولا یو صلی وسلم دائماً ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین 11 بجے